السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حاضر ہوں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ، جسے لکھتے ہوئے میرا ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بہت مزیدار ایپیسوڈ ہے، چلیں بغیر دیر کیے ریڈ کرتے ہیں۔ عشق قیامت بائی مرحا خان، قسط نمبر 2۔ لکڑی کی چھڑی کے سہارے وہ آدھا جھکا قدرے آرام سے چل رہا تھا۔ اس کی سفید بھویں اس کے جھڑیوں والے چہرے پر بے حد واضح تھی۔ کسی راہگزر کو ترچھی نظر سے دیکھتا، وہ تارکول کی صاف ستھری سڑک پر چھڑی کی آواز پیدا کرتا، بے اختیار جھک کر ہانپنے لگا۔ راہگزر نے ہمدردی سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بوڑھا شخص سڑک پر چند قدم آگے آتے ایک مکان کے سامنے رکا۔ مکان کے سفید دروازے کے اوپر بڑے بڑے حروف میں بلنڈلز کاٹیج کندہ کیا گیا تھا۔ بلنڈل نامی وہ بوڑھا آہستہ آہستہ چلتا مکان کے باہر لگا سفید جنگلہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پھر پلٹ کر سڑک کی جانب نگاہ دوڑائی۔ کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مطمئن ہوتا وہ دروازہ بند کر کے سیدھا اندھیرے لاؤنج میں آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سوئچ بورڈ کو چھوا۔ ایک جھماکے سے وہاں روشنی پھیل گئی۔ اس نے کمر کو چھوا جو قدرے جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری، پھر وہ مسکراتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھاتے اس نے سفید داڑھی اور بھویں جھٹکے سے اتار دی۔ خاموش لاؤنج میں اس کا خوفناک قہقہہ بلند ہوا۔ اس کے چہرے کی کرختگی اسے خوفناک بناتی تھی۔ دراز قد کا حامل بلنڈل نامی یہ شخص آسٹریلیا کی کیپٹل کینبرا کا جانا مانا سائیکوپیتھ تھا، جس کو حقیقت میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر لوگ اسے ایک وجہ سے جانتے تھے جو انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے چاروں اور دیکھتا لاؤنج سے گزر کر قدرے اندھیر کمرے میں آ گیا جس میں سرخ بتی جل رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہر طرف سادہ سے فریم لگے تھے، لیکن ان میں جو تھا وہ ہرگز سادہ نہیں تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے کٹے ہاتھ۔ ہر فریم کے گلاس میں کٹے ہاتھ اس طرح رکھے گئے تھے کہ کٹی ہوئی کلائی نیچے کی جانب تھی، جس سے نکلتا خون جم کر فریم کے گلاس پر چپک گیا تھا۔ یہ تھی اس کی شہرت کی وجہ۔ وہ پاگل تھا، خوفناک حد تک، جنونی تھا ہر حد تک۔ لڑکیوں کے خوبصورت ہاتھ اس کی کمزوری تھے۔ کسی کا خوف نہیں تھا اسے، اور ہوتا بھی کیسے؟ آج تک کوئی اس کا سراغ نہیں پا سکا۔ سر کو بار بار جھٹکتے اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے دھری بڑی سی میز پر پڑی جس میں کھلا فریم اس کے ہاتھ میں موجود کٹے مومی ہاتھ کو خود میں مقید کرنے کے لیے کھلا پڑا تھا۔ بریسی ہوٹل کی شاندار عمارت نے نئی صبح کو خوش آمدید کہا تھا۔ سرخ اینٹوں اور سفید پتھروں سے بنا یہ شاندار ہوٹل کینبرا کا مقبول ترین ہوٹل تھا، جس کی عمارت کے باہر مسیوریز گارڈن لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ اس ہوٹل کا مالک اپنی خوشگوار طبیعت کی وجہ سے آنے والوں کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اکیلا اس ہوٹل کو چلاتا تھا۔ بریسی ہوٹل کی عمارت کے اندر جھانکو تو وہ بڑے سے سیاہ ٹائلوں سے سجے حال میں وہاں بیٹھے کسٹمرز کو بریک فاسٹ سرو کر رہا تھا۔ گرے پینٹ شرٹ پر سفید ایپرن باندھے وہ خوش دلی سے صبح بخیر کہتا، ایک کسٹمر کو مینیو دیتا، فرش پر ہاتھ باندھ گیا۔ اس کا آرڈر ذہن نشین کرتے وہ واپس کچن میں آیا اور مطلوبہ ڈشز تھام کر باہر آتا اسے سرو کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اس پر پڑی جو ہوڈی پہنے چہرہ چھپائے سر جھکا کر چلتا ہوٹل کے قداور دروازے سے اندر آتا، تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس سے گزرتا ہوٹل کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ریڈ گلوز میں مقید ہاتھ ایک پل کو اٹھا، پھر وہ لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے زین ایپرن اتارتا کاؤنٹر تک آیا۔ کچھ منٹ میں ہی سب کا حساب کر کے انہیں فارغ کرتا وہ ہوٹل کے گلاس ڈور کی طرف تیز تیز چلتا آیا۔ اس کے چہرے کی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ گلاس ڈور بند کرتے اس نے اوپر لٹکا بورڈ نیچے گرا دیا جس پر کلوز لکھا تھا۔ بغیر ایک سیکنڈ کی دیر کیے
وہ ہال سے نکل کر سیاہ چمکتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کینبرا کے موسم میں اچانک پینترا بدلا تھا۔ تیز آندھیوں کے طوفان اٹھنے لگے تھے۔ ایسے میں ایک اور وجود بھی تھا جس کے اندر چلتے جگ کر باہر چلتی آندھیوں سے بھی زور آور سب کچھ ہلاک کرنے کے در پہ تھے۔ مکمل سیاہ لباس میں شعلہ جوالا بنا وہ لمبے ڈگ بٹا جا رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے گوشے گہرے سرخ ہو رہے تھے۔ ان سرمئی کانچوں میں ایسی دہشت اور ٹھنڈک تھی کہ اس کے پیچھے تیزی سے چلتا زین ڈیوڈ ہنٹ کے غضب کو آواز دینے والے پر پہلے ہی فاتح پڑ چکا تھا۔ ڈیوڈ ہنٹ آسٹریلیا کا خطرناک ڈان جس کی دہشت کے قصے ایک عالم جانتا تھا۔ وہ آفت کی طرح نازل ہوتا تھا اور طوفان کی طرح ذات کے چتھرے اڑاتا، ہر چیز بسم کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ برازیل اور آسٹریلیا کے انڈر ورلڈ معاملات کا علم رکھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مجال تھی کہ اس کی دنیا میں اس کے حکم کے بغیر کبوتر بھی پر مارتا۔ اس کا سیاہ لباس اس کی طرح گہرا تھا، جبکہ ہاتھوں کے سرخ دستانے خطرے کی علامت تھے ان کے لیے جن پر وہ نازل ہوتا تھا۔ سرخ دستانوں پر سیاہ رنگ سے واضح لکھا ہنٹر مقابل کو جتا دیتا تھا کہ وہ شکاری تھا، شکار کرتا تھا جیتے جاگتے انسانوں کے بیس میں چھپے بیڑیوں کا۔ سیاہ رومال سے ڈھکے چہرے پر سرمئی سرخی میں ڈوبی قاتل آنکھیں جب کسی پر اٹھتی تھیں تو دل کو خوف سے تھمنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مزید سیاہ رومال سے جھانکتا ترچھے کٹ کا نشان جو گال سے آنکھ سے ذرا فاصلے تک کھینچا تھا، گردن کو چھوتے سیاہ گھنے بال اس کی دہشت میں اضافہ کرتے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کا وہ لمبا چوڑا شخص جیتی جاگتی تباہی تھا۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس کے رائٹ ہینڈ زین نے بھی نہیں، جو انڈر ورلڈ میں ریڈ ہیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وجہ اس کے سر پر رہنے والا بڑا سا ہیٹ جو اس کی آنکھوں کو چھپا دیتا تھا۔ اس کا دشمن کو مارنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ ڈیوڈ ہنٹ ہلاکت خیز طوفان تھا تو ریڈ ہیٹ ٹھنڈی آگ تھا جو مسکرا مسکرا کر دشمن کو سیدھا قبر میں پہنچا دیتا تھا۔ وہ دونوں چمکتی سیاہ کار میں بیٹھے۔ زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زین سے کار بھگا لے گیا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد کار ایک لگژری ہوٹل کے سامنے جو جھٹکے سے رکی۔ دونوں سائڈ سے کار کا دروازہ ایک ساتھ کھلا۔ وہ دونوں باہر نکلتے، لمبے ڈگ بڑھتے ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ منہ اٹھائے گھسے جا رہے ہو؟ ان کے حلیے کو حیران نظروں سے دیکھتا مینیجر ایک دم سامنے آیا۔ زین نے ترچھی نظر ڈیوڈ ہنٹ پر ڈالی جس کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے جیب سے پسٹل نکالتے مینیجر کی ٹانگ میں 2 فائر کر دیے۔ گولیوں کی آواز پر ہوٹل میں افراتفری مچ گئی۔ زمین پر تڑپتے مینیجر کو ٹھوکر مارتے وہ سیاہ شرٹ کو جھٹکتا تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ زین نے بھی اس کی تقلید کی۔ دوسری منزل پر لفٹ رکی تو وہ باہر نکلتے مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھے۔ ڈیوڈ ہنٹ نے سیاہ لانگ بوٹس کی زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولا۔ ٹھا کی زوردار آواز سے اندر تیزی سے پیکنگ کرتے شخص کے ہاتھ تھمے۔ اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ڈیوڈ ہنٹ کو دروازے میں استادہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ گئی۔ ہم سے ملے بغیر ہی جا رہے تھے فریڈی؟ ڈیوڈ ہنٹ کی پشت سے نمودار ہوتے زین نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں کا کھردرا تاثر ریڈ ہیٹ سے چھپ گیا تھا لیکن لبوں کی مدھم مسکراہٹ واضح تھی۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا ڈیوڈ ہنٹ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے گریبان سے تھام کر گھسیٹتا ہوا لے کر جاتا پہلی منزل پر آ پہنچا۔ خوفزدہ لوگ کونوں میں دب کے کھڑے یہ دہشت ناک منظر دیکھ رہے تھے جب فریڈی ہاتھ جوڑتا گر گرانے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا باس، ایک بار میری بات۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ڈیوڈ ہنٹ نے مضبوط ہاتھ پوری طرح کھولتے ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا جس پر وہ ہوٹل کی بیرونی سیڑھیوں سے لڑکتا باہر زمین پر جا گرا۔ نہ، دھوکہ نہیں، کبھی نہیں۔ ڈیوڈ ہنٹ سے غداری کا انجام سب دیکھیں گے۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں داڑا۔ فریڈی خوفزدہ نظروں سے سر جھکائے زمین پر پیچھے کھسکتا
موت کو لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پیٹر کے کہنے پر یہ سب کیا، اس نے کہا۔ اگر میں نے ڈرگ سپلائی رکوا دی تو ڈیوڈ کو بھاری نقصان ہوگا اور وہ اس کے بدلے مجھے پاور دے گا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا باس، مجھے بس ایک موقع۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار ڈیوڈ ہنٹ نے نہیں کیا تھا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس نے گن تھاما ہاتھ اونچا کیا۔ تیز آندھی اس کے گردن کو چھوتے گھنے بال بکھیر رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں شفافیت تھی، لمحہ لمحہ بڑھتی، مقابل کی سانسیں روکتی۔ زین نے سرد نظروں سے چاروں اور دیکھا، جہاں لوگ ان کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ وہ آن کی آن میں ان تک پہنچا، ہاتھوں کو استعمال میں لاتے اس نے بھرپور تمانچے ان کے منہ پر مارتے، موبائل قبضے میں لے لیے۔ واپس آتے اس نے سارے موبائل زمین پر پھینکتے انہیں قدموں تلے کچل دیا۔ کچھ دیر میں ہی جگہ سنسان ہو گئی۔ اب وہاں 3 وجود تھے۔ ہوا کا زور تیز ہوتا جا رہا تھا، یوں لگتا تھا زوروں سے می برسے گا، اتنا کہ سب بہا لے جائے گا۔ جہاں پہلی گولی فریڈی کے پیٹ میں گھسی، وہیں بارش کا پہلا قطرہ ڈیوڈ کی پیشانی پر گرا۔ اس نے دوسرا فائر کیا، پھر تیسرا۔ فریڈی کی آنکھیں ابل پڑی، وہ زمین پر چت گرا تھا جو آہستہ آہستہ بارش کے قطروں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے سرخ گاڑھا مایع نکلنے لگا تھا۔ اتنی جلدی نہیں، رکو۔ ڈیوڈ ہنٹ کی سرمئی آنکھیں تیزی سے چمکی۔ وہ پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کھینچتا پنجوں کے بل بیٹھا۔ بارش نے زور پکڑا تھا، گرجتے بھڑکتے بادل موسم کو دہشت ناک بنا رہے تھے۔ ایک دہشت ان کی تھی، دوسری زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے اس شفاق شخص کی جس نے زین کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ زین نے تیز خنجر اسے تھمایا۔ ڈیوڈ نے آخری سانسیں لیتے پیٹر کے دل پر خنجر کی نوک رکھی، پھر جھٹکے سے اندر گھسا دیا۔ کچھ سیکنڈز بعد ہی اس نے پیدا ہوئے خلا میں ہاتھ ڈال کر دک دک کرتا لوتھڑا ذرا سا باہر کھینچا۔ فریڈی کے منہ سے خون ابل پڑا۔ جہاں ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ اٹھا کر خون سے لتھڑے دل پر رکھا، وہیں فریڈی نے آخری ہچکی لی۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا اٹھا۔ زین نے فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ ڈیوڈ کی سرد روح میں اترتی نظریں اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ آہا، ایسی موت بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ زین نے ریڈ ہیڈ درست کرتے خوشگواریت سے کہا۔ بارش کی بوچھار دونوں کو مکمل بھگو چکی تھی۔ باس، کہتے ہیں تو اس کے ساتھ سیلفی لے لوں؟ سر دائیں بائیں مزے سے گھماتا وہ کہتا لب دبا گیا۔ ڈیوڈ نے سرد نظر اس پر ڈالی جو ڈیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس نے ریڈ گلوز پر لکھے ہنٹر پر شہادت کی انگلی پھیری تو زین نے تھوک نکلا۔ ابلیس ثانی، اپنی خباثت بچا کر رکھو۔ جبرے بھینچ کر کہتا وہ پلٹا تو زین کا فلک شگاف کہکہا گونجا۔ برستی بارش میں ریڈ ہیڈ سر پر ڈالے چہرہ اٹھا کر ہنستا وہ کوئی بلا ہی لگ رہا تھا۔ پیٹر کی انفارمیشن چاہیے مجھے اگلے 1 گھنٹے تک۔ اسے حکم دے کر وہ لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا، مگر جانے سے پہلے نیچے گرے فریڈی کے سینے پر خون سے بھیگا گلاب پھینکنا نہ بھولا۔ زین اس کے حکم پر بلبلا کر رہ گیا۔ باس، اتنی جلدی؟ تب کر اس نے ایک لات ابدی نیند سوئے فریڈی کو رسید کی۔ تیری وجہ سے ہوا ہے یہ، منحوس گینڈے۔ جنجلاہٹ پر قابو پاتے وہ یکدم مسکرایا۔ Have a good journey to hell۔ سرسراتے لہجے میں کہتا وہ جلدی سے وہاں سے نکلا۔ اسے جلد از جلد پیٹر کی انفارمیشن اکٹھی کرنی تھی جو خود بھی ڈان تھا انڈر ورلڈ کا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ بس بس بھائی، یہیں روک دو۔ ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کا کہتی وہ پیلا روغن شدہ دروازہ کھول دے مردان کے گاؤں رستم کی سرزمین پر اتر آئے۔ باہر نکلتے ہی اس کے بھورے سنہری شولڈر کٹ ریشمی بال ہوا کے اثر سے اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر ڈگی سے اس کا سوٹ کیس نکال کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نیمل نے جلدی سے کمر سے بندھے چھوٹے پرس سے
1000 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ باجی یہ بہت زیادہ ہے، ہم نہیں رکھ سکتا۔ پٹھان ڈرائیور نے ایمانداری سے کہا، جس پر نیمل خان پورے دل سے مسکرائی۔ اس کی ہیزل گرین غزالی آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ یوں لگتا تھا گلابی تراشیدہ لبوں کے ساتھ ہیزل گرین آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ مسکرانے سے گال میں گڑا سا بھرا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ لیں۔ مردان کی فضائیں نیمل خان کو مہربان پائیں گی۔ آدھا فکرہ اسے کہہ کر وہ خود کلامی کرتی، سوٹ کے سنبھالتی مردان کی سڑکوں پر آگے بڑھتی۔ گاؤں کے راہ چلتے لوگ مڑ مڑ کر اس دوسرے نگر سے آئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جس کے کھلی جینس کرتے جیسے حلیے کو دیکھ کر خواتین دوپٹہ منہ میں دبا گئی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز چاروں جاری مسکرا کر دیکھتی، سوٹ کیس گھسیٹتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سفید جوگرز میں مکید پیر جیسے زمین کی بجائے ہواؤں میں پڑ رہے تھے۔ کچھ ایسی ہی راحت محسوس کر رہی تھی وہ، اپنے وطن، اپنی زمین، اپنے رشتوں کے پاس واپس لوٹ کر۔ بالآخر تمام فاصلے کٹے تھے۔ وہ دھڑکتے دل سے خان حویلی کے سامنے ٹھہری۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ایک پل کو ٹھہر گئی تھیں۔ وہ ہمیشہ مبہوت ہو جایا کرتی تھی۔ جدید اور قدیم طرز پر بنی سرخ اینٹوں والی وہ عالیشان حویلی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شان سے کھڑی بلند عمارت کے بالکل وسط میں، اندرونی دروازے سے بیرونی کاداور گیٹ تک کئی فٹ چوڑی راہداری تھی، جس کے اطراف میں سرسبز لان تھا، حد نگاہ تک پھیلا وسیع لان۔ سلام خان چاچا۔ وہ گیٹ کے پاس کرسی پر براجمان، ایک ہاتھ میں رائفل پکڑے، دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ کر جمائی روکتے امروز خان کے سامنے آتی بلند آواز میں بولی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ اس نے نیمل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ نیمل بی بی آپ؟ وہ خوشی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 5 سالوں میں وہ بہت بدل گئی تھی۔ حلیہ تو ماڈرن تھا ہی، اس کے نقوش نکھر کر بے حد خوبصورت ہو گئے تھے۔ جی میں، سب لوگ گھر پر ہیں؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی۔ دل خوشی کے بے پایاں احساس سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جی جی سب ہے۔ خان چاچا نے فوراً سر ہلاتے جواب دیا تو وہ سوٹ کیس گھسیٹتی اندر جانے لگی، جب خان چاچا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھاما۔ ہم لاتا ہے، آپ جاؤ۔ وہ سر ہلاتی تیز سے چلتی اندرونی دروازے سے اندر آئی۔ ہیزل گرین آنکھوں نے ایک نظر بڑے سے صحن میں موجود سب افراد پر ڈالی۔ سرپرائز! وہ بلند آواز میں چلاتی دوڑتی ہوئی آغا جان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے، پھرتے مسرت سے اس کا سر چوم گئے۔ میرا بچہ، تم نے تو واقعی حیران کر دیا۔ ہمیں بتایا ہوتا ہم المیر یا زیغم کو بھیجتے تمہیں لینے۔ ان کی بات پر قدرے دور صوفے پر ٹانگ رکھ کر کروفر سے بیٹھے زیغم خان نے بے تاثر نظر اس پر ڈالی۔ نیمل خان کے حلیے کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ سیاہ گھنے بال پیچھے کی جانب جمائے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کثرتی جسم کا مالک وہ مغرور شخص بغیر دوسری نظر اس پر ڈالے کاندھوں پر ڈالی سیاہ شال جھٹکتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی گہری بوری آنکھوں میں ناگواری محسوس کرتا المیر خان گہری سانس بھرتا نیمل کی جانب بڑھا۔ وہ نیمل اور زیغم سے عمر میں چھوٹا تھا، نقوش ہو بہو زیغم جیسے، وہی کچھ کشادہ پیشانی، سیاہ گھنے بال، گہری بوری آنکھیں، دراز قد، مگر اس کی داڑھی مونچھیں قدرے ہلکی سی تھی، جبکہ زیغم کے چہرے پر اوپرے لب کو چھپاتی گھنی مونچھیں اور بڑی بڑی داڑھی تھی۔ اس کی پیشانی اکثر شکن زدہ رہتی، جبکہ المیر خان نرم مزاج اور کھلے ذہن کا مالک تھا، جس کی اپنی چچا زاد کزن سے دوستی بھی تھی۔ ہینڈسم سے باروب آغا وحاز نے پیچھے ہٹتے المیر کو سے ملنے کا موقع دیا، جو اس کے سر پر چپت لگاتا اس کا احوال دریافت کرنے لگا۔ آغا جان دیکھا آپ نے، بڑی ہوں میں اس سے، پھر بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس سے آنکھیں دکھاتی لاؤنج میں چلی آئی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس کا کہنا تھا عین اسی وقت سعدیہ کچن سے باہر نکلی۔ ارے نیمل بچہ! وہ جلدی سے اس تک آئیں۔ نیمل دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنوں سے مل رہی تھی۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا آسان نہ تھا، کب اس نے انہیں یاد نہیں کیا تھا۔
بھائی جان کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے گلے لگتی محبت سے بولی۔ ٹھیک ہو میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ کتنا بدل گئی ہے نا ہماری نیمل۔ انہوں نے اس کا احوال پوچھتے خود سے الگ کیا، پھر آغا جان کو دیکھ کر بولی جو مسکرا کر سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہوں میں نے سب کو بہت مس کیا۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ بے چین ہوئی تھی ان سے ملنے کو۔ بینش چچی تو اپنے کمرے میں ہیں، اماں چچا کسی کام سے گئے ہیں۔ گہری نیلی شلوار قمیض میں ملبوس المیر خان نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتی جلدی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ راستے میں اس کی نگاہ زیغم کے کمرے پر پڑی۔ اس کا سرد رویہ یاد کرتے وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ زیغم اسے شروع سے تنگ ذہن کا مغرور انسان لگتا تھا جس کی میں بہت بڑی تھی۔ آغا جان کہتے تھے وہ اپنے خود سر باپ پر گیا ہے جو کافی عرصہ پہلے بیماری کے باعث وفات پا چکے تھے۔ مردان میں اگلی صبح بہت روشن طلوع ہوئی تھی۔ پنک نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس جمائی روکتی وہ اٹھ بیٹھی۔ نرم گرم بیڈ پر پرسکون نیند سونے کے بعد وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شولڈر کٹ بھورے سنہری بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی وہ منہ ہاتھ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولتی صحن سے گزر کر باہر لان میں نکل آئی۔ اندر کچن میں صبح سویرے بینش اور سعدیہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آغا جان کو تلاشتی اس کی نظر بیگم پر ٹھہری جو کل کے برعکس سیاہ ٹریک سوٹ میں بلا کا ہینڈسم دکھتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے مغرور تاثرات میں غصے کی سرخی بے حد واضح تھی۔ نیمل خان نے اس کے ایٹیٹیوڈ کو جوتی کے نیچے رکھتے اسے سرے سے نظر انداز کرتے سر آسمان کی جانب بلند کرتے بھرپور انگڑائی لی جس سے اس جسم کے نشیب و فراز واضح ہوئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم اس حلیے میں؟ اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ سیکنڈ میں اس تک پہنچا۔ اس کی گہری بوری آنکھوں میں ناگواری تھی دور دور تک، جبکہ اس کی انگڑائی والی حرکت پر غصے سے خون کھول رہا تھا۔ جہاں مرضی جاؤں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، تیکھے لہجے میں کہتی وہ اس کے سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب زیغم نے زور سے اس کی کلائی تھامی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ اندر لے آیا جہاں آغا جان صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے نیمل کا بازو زور سے جھٹکا تو وہ گرتی گرتی بچی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اہانت کے احساس سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آغا جان، اگر یہ لڑکی اس حلیے میں یا بغیر دوپٹے کے باہر نکلی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ غصے کی شدت سے تپتے چہرے سے اس پر کٹیلی نظر ڈالتا وہ سرد لہجے میں دارا تھا۔ بغیر ان کا جواب سنے وہ حکم سنا کر آگے بڑھا جب نیمل کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ میں جاؤں گی اسی حلیے میں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ یہ فتوے اور ٹانگیں اپنی بیوی کی توڑیے گا۔ نیمل خان کسی کے حکم کے غلام نہیں ہے اور اپنی بدتمیزی خود تک رکھیں، عادت نہیں ہے مجھے ایسے لہجوں کی۔ وہ بھی درستگی سے بولی، تیز تیز بولنے سے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ المیر نے بے چارگی بھری نظر آغا جان پر ڈالتے نیمل کا ہاتھ تھامتے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا۔ زیغم نے سرد نظر نیمل کے ہاتھ پر ڈالی جو المیر کے ہاتھ میں تھا۔ تم جا کر دکھانا، تم ابھی جانتی نہیں زیغم خان کو، اپنی بے حیات طبیعت کو وہیں چھوڑ کر آتی، لیکن کوئی بات نہیں، یہاں آ ہی گئی ہو تو تمہیں حیا اور تمیز کے اصول سکھا دوں گا۔ ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ گلائی میں جاتی سیڑھیاں چڑھتا اوپری منزل پر غائب ہو گیا۔ کچن کے دروازے پر لب سیے کھڑی سعدیہ اور بینیش نے بے چارگی سے آغا جان کو دیکھا جو انہیں تسلی دیتی نظروں سے دیکھتے نیمل کے پاس آئے جس کی آنکھوں میں سرخ نمی چمک رہی تھی۔ نیمل یار جانتی تو ہیں آپ بھائی کو، پلیز ایسے ہرٹ مت ہوں، ہم سب کو اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ لب کاٹتے بے چینی سے بولا، کتنا برا لگ رہا تھا، ابھی اسے آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا، اور زیغم بھائی نے اسے رلا دیا۔ چلو جاؤ تم المیر، میں اپنی بیٹی سے خود بات کر لیتا ہوں۔ بیگم کو کہنے تو جو کہتا ہے، تم اس کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ اس سے ساتھ لگائے صوفے پر آ بیٹھے جہاں سامنے رکھی بڑی میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ نیمل نے آنکھیں رگڑتے گیلی سانس اندر کھینچی۔ آغا جان کی باتوں سے اس کا دل ہلکا تو ہوا مگر آغا جان متفکر تھے کیونکہ وہ جانتے تھے بیگم کو کچھ بھی سمجھانا فضول تھا۔
جانے آگے کیا کیا ہونے والا تھا۔ یقیناً نیمل خان کا یہاں آنا اسے پچھتانے پر مجبور کرنے والا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی کیسی لگی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔